अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने पढ़ी थी ज़बर की तख्ती, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ज़बर में आवाज़ को ऊपर किया जाता है और ज़बर को कैसे पढ़ा जाता है। ज़बर वाले अल्फाज में या हरकत वाले अल्फाज में ज़्यादा खींचना नहीं होता। आज हम पढ़ेंगे ज़ेर वाली हरकत। कल हमने पढ़ी थी हरकत ज़बर, आज हम पढ़ेंगे हरकत ज़ेर। ज़ेर में भी ऐसे ही होगा कि इसको जो है वो ज़्यादा खींचना नहीं होगा, मारूफ तरीके से पढ़ना होगा। और ज़बर की आवाज़ मैंने बताई थी कि ऊपर की तरफ होती है, जबकि ये ज़ेर का साइन होता है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमज़ा ज़ेर ई। कोशिश किया जाए कि लफ्ज़ को मजहूल ना किया जाए, मतलब ये कि ऐसे ना पढ़ा जाए ए बे, नहीं, इसको मजहूल होने से बचना है हमने। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, ज़ाल ज़ेर ज़ी, रा ज़ेर री, ज़ा ज़ेर ज़ी, सीन। देखिए सीन को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ आएगी। सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, स्वाद ज़ेर सी, गाद ज़ेर सुई। गी में मैंने आपको बताया था ना कि मखरज कैसा है, कि इसके पीछे होंठ लगते हैं। गाद ज़ेर गुई, ता ज़ेर कुई। इसको पढ़ेंगे ती, इसको पढ़ेंगे कुई। गा ज़ेर गुई। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको सख्ती से, इसको नरमी से अदा करेंगे री, इसको सख्ती से अदा करेंगे ज़ी। इसको ज़ुबान पीछे लगाएंगे, पीछे वाले 5 दांतों पे ओई। इसको आगे लगाएंगे ज़ुबान ओई। इसकी ज़ाल ज़ा गाद गा, इनकी आवाज़ मुख्तलिफ होनी चाहिए, ये आवाज़ें मुख्तलिफ निकालेंगे। ज़ाल ज़ा गाद गा। आइन ज़ेरई, गईन ज़ेरगी, फा ज़ेरफ़ी, क़ाफ़ ज़ेरक़ी, काफ़ ज़ेरकी, लाम ज़ेरली, मीम ज़ेरमी, नून ज़ेरनी, वाओ ज़ेरवी। वाव को पढ़ते हुए होंठ गोल करने होते हैं, और जब वी भी पढ़ेंगे तो होंठों को गोल करके पढ़ा जाएगा। वी। हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर जी, या ज़ेर जी। तो ये हमने हरूफ पढ़े ज़ेर के साथ, कि हमने जो है वो इन हरूफ को, तमाम हरूफ को हमने एक दफ़ा ज़ेर के आवाज़ के साथ पढ़ लिया। अब हम इनकी मश्क करेंगे। ये देखें, ये नीचे मश्क जो है वो ये हम मश्क करेंगे। पहला लफ्ज़ क्या है, हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली, वक्फ़न इबिल। वक्फ़ कैसे किया जाएगा, इबिल। अच्छा, इसके ऊपर ना वन लिखा हुआ है, ये हम पढ़ लेते हैं कि इस वन का मतलब क्या है, ठीक है। हिजे हमज़ा ज़ेर, ज़ेर को थोड़ा भी ना खींचे। इसका मतलब ये कि वो ये कह रहे हैं कि जो हिजे होगा ना, यानी कि हम जो रवां पढ़ा जाता है, वह रवां में जो है वो हम इसको यूँ पढ़ेंगे, यानी ज़ेर करके पढ़ा जाएगा, ठीक है। और ज़ेर को थोड़ा भी ना खींचे, जैसा कि ऊपर मैंने ऊपर वाले हरूफ में जब आपको मैं ज़ेर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बता दिया था कि इसको हरूफ को जो है वो ज़्यादा खींचना नहीं होता, थोड़ा भी नहीं खींचना होता, मजहूल भी नहीं होने देता, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बात।
با زیر بی ای بی پہلے ہم نے پڑھا تھا نا. ہجے وہ ہمیں سکھا رہے ہیں نا کہ ہجے رواں کیسے پڑھنا ہے. پہلے ہم نے پڑھا تھا حمزہ زیر ای، پھر اب ہم پڑھے ہیں با زیر بی ای بی، لام زیر لی ای بی لی. یہ رواں انہوں نے بتایا کہ رواں ایسے پڑھا جاتا ہے، مجہول نہیں کرنا ہوتا، ای بے لے نہیں پڑھنا ہوتا، ای بی لی، اور نہ ہی کھینچنا ہوتا ہے. یہ بات انہوں نے ہمیں نیچے بتائی ہے ای بی لی کے لفظ میں. ای بی لی. اور وقف کیسے کیا جائے گا؟ ای بل. را زبر را، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا. یہ میں نے آپ کو کل والی لیسن میں بتایا تھا. دال زیر دی را دی، فا زبر فا را دی فا، وقفن رادف. وقف کیسے کیا جائے گا؟ رادف. حا زبر حا، میم زیر می حامی، دال زبر دا حامیدہ حامد. دال چونکہ حروف کلکلہ میں سے ہے اسی لیے یہاں پہ کلکلہ کیا جائے گا، آواز کو لوٹایا جائے گا جب اس پہ ہم وقف کریں گے دال پہ. حامیدہ حامد. چونکہ ہم پچھلے والی مشق میں اپنی زبر والی تختی پڑھ چکے ہیں اسی لیے اس تختی میں زبر کے الفاظ بھی ہیں اور زیر کے لفظ بھی ہیں. یعنی جو حرف ہے وہ زبر کے ساتھ بھی آ رہا ہے اور زیر کے ساتھ بھی آ رہا ہے، تاکہ ہمیں پچھلی والی جو تختی تھی زبر والی اس کی بھی مشق ہو جائے اور اس زیر کی تختی کی بھی مشق ہو جائے. حامیدہ حامد. شین زبر شا، ہا زیر ہی شاہی، دال زبر دا شاہیدہ شاہد. دال حروف کلکلہ ہے اسی لیے اس پہ کلکلہ کیا جائے گا. اگر ہم حروف کلکلہ کی اور قواعد کی اسی قاعدے میں ہی ہم بار بار مشق کرتے رہیں گے، بار بار مشق کرتے رہیں گے، تو امید ہے کہ جب ہم قرآن پاک پہ پہنچیں گے تو ہماری اتنی مشق ہو جائے گی کہ ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے آسانی رہے گی، مشکل نہیں آئے گی. تو اگر یہ ان حروف کلکلہ ہیں، یہ حروف جو ہم نے پڑھ لی ہے، کل ہم نے 5 حروف کلکلہ یاد کیے تھے، قاف طا با جیم دال. ان 5 حروف کلکلہ میں جب وقف کرنا ہوگا، رکنا ہوگا، تو اس میں کلکلہ یعنی آواز کو لوٹایا جائے گا. با زبر با، خا زیر خی باخی، لام زبر لا باخیلا باخل، سین زبر سا، خا زیر خی ساخی، را زبر را ساخیرا. را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، ساخیرا ساخر. اور جب ہم وقف کر دیں گے تو را کے اوپر تو جزم آ جائے گی، وقف ہو جائے گا. تو پھر را کے ہم پچھلے والے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم را کو وقف کر دیں گے تو را کی زبر تو نہیں رہے گی، پھر را کو پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا. اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب ہم پچھلے والے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں. اب پچھلے والے حرف کی حرکت زیر ہے اسی لیے را کو باریک پڑھیں گے وقف پہ، ساخی اور را کو پر پڑھیں گے. رواں میں جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے والے حرف کی حرکت زیر ہے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، ساخر. را زبر را، حا زیر حی راحی، میم زبر ما راحیمہ راحیم. را کو پر پڑھا کیونکہ را پہ زبر ہے. جب را پہ زبر اور پیش ہوتی ہے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور جب را پہ زیر ہوتی ہے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے. لام زبر لا، عین زیر عی لاعی، با زبر با
لاعب لاعب. با جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے اسی لیے اس کو میں نے وقف پہ ہلایا ہے, آواز کو لوٹایا ہے. لاعب. شین زبر شا, را زیری شاری, با زبر با, شاریبا شاریب. اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ را پہ زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے. اب اس والے لفظ میں را پہ زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھا جائے گا, اور با حروف قلقلہ ہے اسی لیے با کو ہم وقف کے پہ ہلائیں گے. شاریبا شاریب. عین زبر ع, میم زیر می, عامی, لام زبر لا, عامیلا عامل. با زبر با, را زیر ری باری, قاف زبر قا, باریقا باریق. را پہ زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے. ری 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 نہیں پڑھیں گے, زیر ہے اس لیے اس کو ری پڑھا جائے گا. ری ری فرق ہے نا. قاف حروف قلقلہ ہے اس لیے اس کو وقف پہ ہلایا جائے گا. باریق. خا زبر خا, طا زیر طی, خاطی, فا زبر فا, خاطیفا خاطف. جیم زبر جا, زا زیر زی, جازی, عین زبر ع, جازع جازع. سین زبر سا, قاف زیر قی, ساقی, میم زبر ما, ساقیما ساقیم. غین زبر غا, شین زیر شی, غاشی, یا زبر یا, غاشیجا غاشیج. کیسے ادا کیا جائے گا؟ غاشیجا غاشیج. نون زبر نا, سین زیر سی, ناسی, یا زبر یا, ناسیجا ناسیج. وقف کیسے کیا جائے گا؟ ناسیج. تو میرے پیارے بہن بھائیوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ زیر کو جو ہے وہ کیسے ادا کیا جاتا ہے. پچھلی والی تختی میں ہم نے زبر والی حرکات, زبر والے الفاظ ادا کیے تھے. زبر والی جو ہے وہ ہم نے الفاظ کو سمجھا تھا, ان کو پڑھا تھا. اور اس تختی میں ہم نے اس والی ہم نے تختی میں زیر کو پڑھا کہ زیر کو کیسے پڑھا جاتا ہے. ہر لفظ میں ہم نے زیر والے حرف کو, زیر والے لفظ کو کیسے ادا کرنا ہوتا ہے, اور جب حروف قلقلہ آتا ہے تو ہم نے اس لفظ پر کیسے قلقلہ کرنا ہوتا ہے. را پہ زبر اور پیش آئے گی تو را کو کیسے پڑھنا ہے, اور جب را پہ زیر آئے گی تو تب را کو کیسے پڑھنا ہے, اور جب را پہ وقف کرنا ہو تو اس نے پچھلے والی حرف کی حرکت کو دیکھ کے ہم نے را کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وقف پہ ہم را کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے. یہ تمام قواعد ہم نے پڑھے, اور انہی قواعد کو سیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی اگلی تختی پہ جائیں گے کل, اور ہم سیکھیں گے آہستہ آہستہ ہم قرآن پاک کو اتنا مضبوطی سے ادا کریں گے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے, اور اس کو صحیح سے ان کے الفاظ کو, ان کے قواعد کو سمجھتے ہوئے ادا کرنے کی, الفاظ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی, اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور خود بھی اپنے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیجیے گا کہ